بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاصہ دوم تعلیم المنطق. ہم لوگوں نے آگے پڑھنی ہے کلی کی جو اقسام، اس کے بیچ میں کچھ چیزوں کی جو مثالیں دی جائیں گی وہ ہوں گی جوہر، جسم مطلق، جسم نامی، حیوان، انسان. اب ان تمام چیزوں کی مثالیں سمجھنے سے پہلے آپ کو ان کی تعریف، ان کا معنی وہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ اصل میں ہے کیا چیز. دیکھیں، منطق میں یا کسی بھی چیز میں جب ہم کسی چیز کے ساتھ بحث کرتے ہیں نا، کسی بھی علم میں یا کہیں پر بھی عام ہماری جو روزمرہ زندگی ہے اس کے بیچ میں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، اس کی ماہیت کو سمجھتے ہیں. تو کسی بھی چیز کی حقیقت یا ماہیت کیا چیز ہوتی ہے؟ جو اس کا کہہ لیں کہ جو مٹیریل ہوتا ہے، جس چیز سے وہ بنا ہوا ہوتا ہے. یعنی اگر ہم عام زندگی میں دیکھیں تو ایک عمارت ہے، ایک بلڈنگ ہے. ایک بلڈنگ کس چیز سے بنی ہوئی ہوتی ہے؟ اس کے بیچ میں کیا کیا استعمال ہوا ہوتا ہے؟ ریت، گارا، ٹھیک ہے، مٹی، اینٹیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر لگی ہوئی ہیں. یعنی اس کا مٹیریل کیا ہے، کن چیزوں سے وہ مل کر بنا ہوا ہے. تو جو منطق میں ہم لوگ بحث کرتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں، وہ ہم کس چیز کی کرتے ہیں؟ الفاظ سے کسی معنی کو مراد لے رہے ہوتے ہیں نا. تو گویا اصل میں یہاں پر منطق میں ہم کسی چیز کی جو ماہیت، کسی چیز کی جو حقیقت کو دیکھیں گے تو اس کی حقیقت کیا ہوگی؟ اس کے معنی کے لحاظ سے ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کا معنی اصل میں یہاں پر جو مثالیں استعمال ہونی ہیں آگے کلی کی مزید اقسام میں، وہ کون کون سی استعمال ہونی ہے؟ جوہر ہے، جسم مطلق ہے، جسم نامی ہے، حیوان ہے، انسان ہے. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے؟ جوہر ہم نے بول دیا تو جوہر کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے معنی کو ہم سمجھیں گے تو ہمیں اس کا مٹیریل، اس کی ماہیت پتہ لگے گی. کہ جب بھی، کیونکہ آگے آپ کے پاس نا ایک اصطلاحات آ رہی ہے تمام مشترک. نام سے ظاہر ہے، دیکھیں تمام مشترک کا مطلب کیا ہے کہ تمام چیزیں ایک جیسی ہونا. ٹھیک ہے، تو وہ ایک جیسی ہم لوگ کس طرح ڈھونڈیں گے؟ یعنی اگر ہمارے سامنے ایک انسان ہے اور ایک فرس یعنی گھوڑا موجود ہے، تو اب آپ بتائیں کہ انسان اور فرس جو ہیں وہ تمام مشترک ہیں یا نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو جب ہم اس کے بارے میں تمام مشترک ہم نے ڈھونڈنا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم ڈھونڈیں گے نا کہ انسان کے اندر کیا یہ سارے معنی، یہ سارے مٹیریل اس کے اندر بھی موجود ہیں، اور کیا فرس یعنی گھوڑے کے اندر بھی یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں. تو جب ہم دیکھیں گے کہ اگر تو دونوں ایک ہی مٹیریل سے بنے ہوئے ہیں، سیم مٹیریل ہے دونوں کا، ایک جیسی چیزیں دونوں کے اندر پائی جا رہی ہیں، تو ہم کہیں گے یہ تمام مشترک ہے. اور اگر ایک چیز جیسی چیزیں ان کے اندر نہیں ہوں گی تو ہم کہیں گے کہ یہ تمام مشترک نہیں ہے. یعنی ساری چیزیں ایک جیسی ان کے اندر نہیں ہیں. اب یہ جو ساری چیزیں ان کے اندر ہم نے ڈھونڈنی ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ اب یہاں پر ہم لوگ آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، اس میں ہم صرف ان کی یہ تعریفیں ذہن میں رکھیں گے، ان کو پڑھیں گے. یہ آپ نے اپنے پاس لکھ لینی ہے کیونکہ آپ کے پاس کتاب میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. سب سے پہلے آ جائیں جوہر. جوہر کیا ہوتا ہے؟ جوہر کا لفظ استعمال ہوگا تو جوہر ہے کیا؟ جوہر اصل میں وہ چیز ہے جو خود اپنے وجود میں کسی دوسرے کی محتاج نہیں ہوتی، یعنی خود بخود قائم ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں قائم بنفسہ، یعنی جو خود بخود قائم ہو. یا ما لا یحتاج فی وجودہ، یعنی جو اپنے وجود میں، اپنے پائے جانے میں کسی دوسرے کی محتاج نہ ہو. یعنی جیسے کہ اب ہمارے دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، اب اس میں چاہے کہہ لیں کہ جاندار چیزیں آتی ہیں یا غیر جاندار، یعنی جن کو ہم بے جان چیزیں کہتے ہیں، وہ ساری موجود ہوں، یا اس کے علاوہ وہ چیزیں چھوٹے چھوٹے جرثومے، جراثیمز وغیرہ، ایٹم، یہ جو ساری چیزیں اگر آپ کیمسٹری پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں جو شامل ہیں. یعنی کوئی بھی ایسا سبسٹنس، مادہ، ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جگہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، ہم اس کو ماپ سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں یا نہیں ناپ سکتے. ٹھیک ہے، یعنی گویا اس کی دو قسمیں ہو جائیں گی. ایک کو ہم کہیں گے جس میں مطلق، ایک کو ہم کہیں گے جس میں غیر مطلق. یعنی کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو ہم لوگ ماپ سکتے ہیں، ان کی لمبائی، چوڑائی، گہرائی، اس کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں، موٹائی اس کی جان سکتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں، کتنی جگہ گھیریں گی، کتنی نہیں گھیریں گی. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ اندازہ نہیں رکھ سکتے. ایون اگر آپ دیکھیں کہ لکڑی، ہم آپ کے سامنے کوئی صوفہ، کوئی کرسی موجود ہے، تو وہ کرسی کسی نہ کسی چیز سے بنی ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں جی لکڑی سے بنی ہوئی ہے. اب لکڑی کے اندر جو ایک باریک 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 ذرات ہوتے ہیں، کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو آپ اس لکڑی کو رگڑیں تو اس کے اندر سے چھوٹے چھوٹے ذرے نکلتے ہیں، چھوٹا چھوٹا پاؤڈر سا بن جاتا ہے. اب اصل میں وہ پاؤڈر بھی جوہر کہلاتا ہے، یعنی وہ جو اپنا وجود خود سے رکھتا ہے. اب اس کو ہم ناپ سکتے ہیں؟
نہیں، وہ پاؤڈر تو ایسے ہوا میں یوں کر کے پھونک مارے اڑ جائے گا. تو گویا وہ چیزیں جن کو ہم ناپ بھی نہیں سکتے، ماپ بھی نہیں سکتے یا ماپ سکتے ہیں، دونوں طرح کی چیزیں جوہر کے اندر شامل ہوتی ہیں. پھر آگے جوہر کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں جس میں مطلق، ایک کو کہتے ہیں جس میں غیر مطلق. اب جس میں مطلق کیا ہے؟ جس میں مطلق ایسا جوہر ہوتا ہے جو قابل ہو للابعاد ثلاثہ. للابعاد ثلاثہ، ابعاد کہتے ہیں ڈائمینشنز کو. ڈائمینشنز کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ جو اس کی جہت ہوتی ہے. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ اس میں 3 چیزوں کو ہم ماپ سکتے ہوں. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ طول، لمبائی، عرض، چوڑائی، اور عمق کہتے ہیں گہرائی کو، یا موٹا ہونا کسی چیز کا، گہرا ہونا، کتنا گہرا ہے، کتنا موٹا ہے. ایک لکڑی ہے نا، لکڑی کو آپ لے لیں، اس کی لمبائی بھی ناپ سکتے ہیں، چوڑائی بھی ناپ سکتے ہیں، اور یہ کتنی موٹی ہے، گہری کتنی ہے، موٹی کتنی ہے، وہ بھی ہم ناپ سکتے ہیں. انسان لے لیں، انسان کی پیمائش کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، جانور لے لیں، جانور کی پیمائش کی جا سکتی ہے. یعنی جس چیز کی ہم پیمائش کر سکتے ہیں وہ جس میں مطلق کہلاتا ہے. یعنی ایسا جوہر، جوہر سے مراد کیا تھا ہم لوگوں نے پڑھا تھا، یعنی اس کی پوری تفصیل اگر ہم دیکھیں، جس میں مطلق کی پوری تفصیل کیا بن جاتی ہے؟ قائم بنفسہ، جو خود بخود قائم بھی ہو، کیونکہ یہ جوہر ہے نا، جوہر بھی تو ہے نا، یہ جوہر کی ہی قسم میں سے آ رہا ہے. تو ایسا جوہر یعنی ایسی چیز جو خود بخود قائم ہو اور وہ قابل بھی ہو، قابل للابعاد ثلاثہ بھی ہو، یعنی 3 ڈائمینشنز اس کے بیچ میں ناپی بھی جا سکتی ہوں، اس کے اندر 3 چیزوں کو ہم ناپ بھی سکتے ہوں. تو یہ جو یہاں پر تعریف میں نے بیان کی ہے نا، یہ اصل میں نے کیا کیا، میں نے اس جوہر کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے یہ تعریف آپ لوگوں کے لیے اس طرح سے بیان کر دی. میں نے کہا جوہر قابل للابعاد الثلاثہ، اور اگر اسی جوہر کو میں کھول دوں تو اس کی پوری تعریف کیا بنتی ہے؟ قائم بنفسہ قابل للابعاد الثلاثہ. یہ جس میں مطلق کی پوری تعریف ہے. اور جس میں غیر مطلق کی اگر ہم تعریف کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی جوہر ہی کی قسم ہے نا، تو ہم کہیں گے جوہر غیر قابل للابعاد الثلاثہ، یعنی جس کے اندر ہم ان 3 چیزوں کو ناپ نہیں سکتے وہ جس میں غیر مطلق ہو جائے گا، اور جس کے اندر ہم یہ چیزیں ناپ سکتے ہیں وہ جس میں مطلق ہو جائے گا. اب جس میں مطلق کے بعد آگے آتا ہے جس میں نامی. یہ جس میں مطلق کی قسم میں آ جاتا ہے. جس میں ایک ہوتا ہے جس میں مطلق، ایک ہوتا ہے جس میں غیر مطلق. تو جس میں مطلق کی آگے 2 قسمیں بن جاتی ہیں، ایک ہوتی ہے جس میں نامی، ایک ہوتا ہے جس میں غیر نامی. اب جس میں نامی کیا ہے؟ کہتے ہیں جس میں نامی سے مراد ایسا جس میں مطلق ہے جو نمو کے قابل بھی ہو. نمو یعنی کسی چیز کی افزائش، بڑھوتری، بڑھنا، ٹھیک ہے، اس کے بھی قابل ہو. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میں نے لکھا جسم مطلق قابل للنمو. اگر ہم اس کو پورا کا پورا کھول دیں، یعنی ایسا جسم جو خود بخود قائم بھی ہو، کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، اس کے اندر ہم 3 ڈائمینشنز کو، 3 اس کی جو اطراف ہیں ان کو بھی ہم لوگ میئر کر سکتے ہوں، ان کو بھی پہچان سکتے ہوں، ٹھیک ہے، ان کی بھی جو پیمائش ہے وہ لے سکتے ہوں، اور اس کے علاوہ وہ نمو کے قابل بھی ہو. یعنی جس میں نامی کی پوری تعریف کیا آ جاتی ہے کہ اس کے اندر قائم بھی نفسی یعنی جوہر بھی آ جاتا ہے، قابل للابعاد الثلاثہ یعنی کہ جس میں مطلق بھی آ جاتا ہے، اور پھر قابل للنمو ہوتا ہے. یعنی اگر ہم اس کی پوری تعریف کریں تو جوہر جسم مطلق قابل للنمو، یعنی ایسا جس میں نامی کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر جوہر بھی آتا ہے، جس کے اندر ایسا جوہر ہوتا ہے جس کے اندر جس میں مطلق آتا ہے. یعنی جوہر کی قسم جس میں مطلق، اور جس میں مطلق کی قسم آگے پھر جس میں نامی. یہ 3 چیزیں اس شخص کے اندر، اس چیز کے اندر پائی جاتی ہوں. جیسے جس میں مطلق میں ہم لوگوں نے کہا تھا لکڑی بھی شامل ہو جائے گی، انسان بھی ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی جانور بھی ہوگا. اب جب جس میں نامی میں ہم آ جائیں گے تو کیا لکڑی بڑھتی ہے؟ آپ کے سامنے ایک میز، ایک کرسی، ایک ڈیسک موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے اوپر آپ جو ہے وہ کوئی مطلب جتنے عرصے سے وہ وہاں پر موجود ہے اسی طرح وہ کرسی موجود ہے نا، تو کیا وہ بڑھ رہی ہے؟ ہاں، اگر آپ کہیں کہ نہیں جی یہ کرسی پہلے اس طرح تھی، اب ہم نے اس کے اوپر ایک اور لکڑی لگا دی تو دیکھیں یہ بڑھ گئی. نہیں. قابل للنمو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا خود بخود بڑھنا. انسان کے یا کسی دوسرے کے اس کے اوپر وہ چیز رکھ دینے سے وہ چیز نہ بڑھے بلکہ خود بخود بڑھے. کیسے؟ جیسے آپ پودا دیکھیں، پودا آپ لگاتے ہیں نا، کہ آپ اس کو کھینچ کر بڑا کرتے ہیں؟ نہیں، وہ خود ہی بڑا ہوتا جاتا ہے. بے شک حقیقت میں اس کو بڑا کرنے والی ذات اللہ کی ہے،
لیکن بظاہر ہمارے سامنے کوئی اس طرح کی چیز موجود نہیں ہے جو اس کو بڑھا رہی ہے، وہ خود بڑھ رہا ہے. اللہ نے گویا اس کے اندر وہ قوت عطا کی ہے، وہ خود بڑھ رہا ہے. تو کیا لکڑی کے اندر اللہ نے یہ قوت عطا کی ہے کہ وہ خود بخود بڑھنا شروع ہو جائے؟ نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر سے اب کیا ہوگا کہ جس میں نامی جو نمو کرنے والا ہو تو گویا اس کے اندر سے بے جان چیزیں نکل جائیں گی. جس میں مطلق میں بے جان چیزیں بھی شامل تھیں نا، جس میں نامی کے اندر سے بے جان چیزیں نکل جائیں گی، صرف وہ چیزیں رہ جائیں گی جن میں نمو ہو سکتی ہے، جیسے انسان ہے، جیسے جانور ہیں. یہ دو چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. آگے آ جائیں حیوان. حیوان کیا ہوتا ہے؟ جسم نامیشن حساس متحرک بالارادہ. دیکھیں جسم نامی میں نے آپ کو کیا چیز کہی تھی؟ ہم نے اس کے اندر پودے وغیرہ بھی شامل کیے تھے، اس کے اندر جانور بھی شامل کیے تھے، اس کے اندر انسان بھی شامل کیے تھے. 3 طرح کی چیزیں تھیں نا جو نمو کر سکتی تھیں، جو اپنا وجود خود بخود رکھتی بھی تھیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ نمو کی صلاحیت بھی موجود تھی، اور ان کے اندر ہم 3 ڈائمنشنز کو ناپ بھی سکتے تھے. 3 طرح کی چیزیں ہمارے سامنے تھیں. اب ہمارے پاس جب ہم کہتے ہیں حیوان تو جسم نامی کی بھی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں حیوان، ایک کو کہتے ہیں غیر حیوان. ٹھیک ہے، اب حیوان کیا ہے؟ حیوان کے اندر وہی ساری چیزیں، یعنی اس کے اندر جوہر بھی آئے گا، جس میں مطلق بھی آئے گا، جس میں نامی بھی آئے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ انہی کی آگے قسمیں بن رہی ہیں نا. تو ہم کہیں گے ایسا جوہر جو جس میں مطلق ہو اور جس میں نامی بھی ہو، اور ساتھ اس کے 2 چیزوں کا اور اضافہ ہو جائے گا. یعنی ایسا جسم نامی جو حساس بھی ہو اور متحرک بالارادہ بھی ہو. تو اب اگر میں اس جسم نامی کی تعریف کھولوں تو اس کے اندر کیا چیز نکلے گی؟ اس جسم نامی کے اندر نکلے گی کہ ایسا جسم مطلق جو جوہر بھی ہو. تو جوہر کی تعریف کیا تھی؟ قائم بنفسی. جسم مطلق کی تعریف کیا تھی؟ قابل للابعاد الثلاثہ. ٹھیک ہے، اور جسم نامی کی تعریف کیا تھی؟ قابل للنمو. اور اس کے بعد 2 چیزوں کا اضافہ ہو گیا، حساس اور متحرک بالارادہ. تو گویا اس پورے حیوان کی تعریف اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کیا بن گئی؟ اگر شارٹ کر کے لکھیں تو جسم نامیشن حساس متحرک بالارادہ. یعنی ایسا جسم نامی جو حساس بھی ہو اور متحرک بالارادہ بھی ہو. اور اگر جسم نامی کو میں مزید کھول دوں تو اس کی پوری تعریف کیا بنتی ہے کہ ایسا کوئی جسم جو خود بخود قائم ہو، اس کے اندر ہم 3 ڈائمنشنز کو بھی ناپ سکتے ہوں، وہ نمو کے قابل بھی ہو، اور پھر وہ حساس اور متحرک بالارادہ ہو. اب 3 چیزوں کی وضاحت تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ قائم بنفسی ہی کی سمجھ بھی ہمیں آ گئی، ابعاد الثلاثہ کی سمجھ بھی آ گئی، نمو کی سمجھ بھی آ گئی. اب ہمارے پاس 2 پوائنٹس ہیں سمجھنے والے، ایک ہے حساس اور ایک ہے متحرک بالارادہ. اب حساس کیا ہے؟ حساس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں یار یہ بہت دوسرے کا احساس کرنے والا بندہ ہے. نہیں، یہ وہ احساس نہیں ہے، یہ حساس ہے. حساس حس سے بنا ہے. حسیات ہماری جو ہوتی ہیں، چھونے کی، چکھنے کی، کھانے کی، چکھنے کی، سونگھنے کی، محسوس کرنے کی، سننے کی، یہ جو ہماری حسیات ہیں. ہم سن سکتے ہیں، ہم سونگھ سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، یہ والی حسیات جس کے اندر پائی جاتی ہوں. اب ہمارے پاس جو جسم نامی تھا اس میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی تھی نا، درخت وغیرہ بھی جو نباتات تھے وہ بھی بیچ میں شامل تھے، اس کے علاوہ جانور شامل تھے اور انسان شامل تھے. اب ان تینوں میں سے دیکھیں کیا انسان کے اندر حسیات پائی جاتی ہیں؟ چکھ سکتا ہے نا، سونگھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے. پھر ہم جانور کے اندر آ جائیں تو جانور کے اندر بھی ساری حسیات پائی جاتی ہیں، وہ بھی سونگھ سکتا ہے، چکھ سکتا ہے، چھو سکتا ہے. لیکن اگر ہم درخت کے اندر آ جائیں تو کیا درخت سونگھ سکتا ہے؟ کیا درخت محسوس کر سکتا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب کہ وہ جو 3 چیزوں کی لسٹ تھی اس کے اندر سے اب یہاں سے نباتات، پودے، درخت وغیرہ بھی نکل گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ حساس نہیں ہے. دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر آ رہا ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے، وہ ہے متحرک بالارادہ. حرکت کر سکتا ہو اپنے ارادے کے ذریعے سے. خود جب ارادہ کرتا نا حرکت کرنے کا تو حرکت کر بھی لے. تو کیا درخت، پودے جو ہیں وہ خود بخود حرکت کر سکتے ہیں، ادھر ادھر جا سکتے ہیں؟ نہیں. ہوا چلے گی تو ان کو ہلائے گی نا، یا کوئی پکڑ کے ہلائے گا تو وہ ہلیں گے. ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی اٹھا کے لگائے گا تو لگیں گے، خود تو نہیں اٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جا کے لگ جائیں گے نا.
تو اپنے ارادے کے ذریعے سے وہ حرکت نہیں کر سکتے، متحرک بالارادہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ان 3 کی لسٹ سے درخت پودے بھی نکل گئے. اب ہمارے پاس 2 چیزیں رہ گئیں، انسان اور جانور. یہ شامل ہیں کس کے اندر؟ حیوان کے اندر. ٹھیک ہے، آگے آ جائیں. اب انسان کیا ہے؟ انسان کی تعریف کی جاتی ہے حیوان ناطق. تو اگر آپ دیکھیں تو حیوان کا کتنا بڑا معنی تھا، یہ سارا کا سارا معنی انسان کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ وہ ناطق بھی ہوتا ہے. اب حیوان کا معنی تو آپ کو سمجھ میں آ گیا نا. تو وہی اگر ہم اس کی پوری یہاں پر تعریف کر دیں تو حیوان کیا ہے؟ ایسا جسم جو قائم بنفسی ہی ہو، یعنی خود بخود قائم ہو، اس کے اندر 3 ڈائمنشنز کو بھی ناپ سکیں، نمو کے قابل بھی ہو، حساس بھی ہو، متحرک بالارادہ بھی ہو. اب سمجھے ناطق کی تعریف کو، کیونکہ اب ہمیں ناطق کی تعریف ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی. ناطق ویسے جو لفظ ہے نا وہ نطق سے بنا ہے، گفتگو سے بنا ہے. تو لوگ زیادہ تر اس کو اسی چیز میں استعمال کرتے ہیں کہ جی بولنے والا. اب بولنے والا تو جانور بھی ہے، کیا جانور نہیں بولتا؟ بولتا ہے نا. تو اگر ہم منطق کے اعتبار سے نطق کو لیں، گفتگو کو لیں، تو اس سے مراد وہ گفتگو ہوتی ہے جو عقل کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ کہنے بولی جاتی ہے، گفتگو کی جاتی ہے، جو عقل کا جس کے بیچ میں عمل دخل ہوتا ہے. انسان سوچ بچار کرنے کے بعد کوئی گفتگو بولے، سمجھ رکھتا ہو. تو جو سمجھ رکھنے والا شخص ہوگا نا وہ ناطق ہوگا. جو سمجھ کر نہیں بولتا، بلا وجہ ہی منہ سے آوازیں نکال دیتا ہے، وہ جانور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز اب آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ انسان حیوان تو ہے، لیکن کون سا حیوان ہے؟ یہ حیوان ناطق ہے. اب ناطق کا معنی یہاں پر جو بیان کیا گیا وہ ہے مدرک کلیات و جزیات. مدرک کا مطلب ادراک کرنے والا، سمجھ رکھنے والا. کن چیزوں کا؟ کلیات اور جزیات کا. ٹھیک ہے، کلیات جزیات کیا ہیں؟ یعنی کوئی ایسی چیز جس کے بیچ میں ہم بہت ساری چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں، جس میں شرکت کثیرین ہو. یہی پڑھی تھی نا ابھی کلی اور جزی کی تعریف ہم لوگوں نے جو پیچھے گزری ہے. ٹھیک ہے، کہ کلی کیا ہوتی ہے؟ کہ جو شرکت کثیرین سے مانے نہ ہو، یعنی اس میں بہت ساری چیزیں ایک ہی لفظ کے اندر سمو سکتی ہوں. اور جزیات وہ ہوتی ہیں جو کثیرین سے مانے ہو شرکت سے، یعنی اس کے اندر بہت ساری چیزیں نہیں آ سکتی. تو جو شخص ان چیزوں کی سمجھ رکھتا ہے کہ کلی کو اور جزی کو الگ الگ کر سکتا ہو، یا منطقی اصطلاحات میں ایک لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے دریائے بندائے معقولات، یعنی ایسا شخص جو اپنی عقل، یا یوں کہہ لیں کہ عقل کا جو ہمارا سمندر ہے نا، اس کو جو ہے وہ سمونے والا، اس کے بارے میں جو ایک علم رکھنے والا شخص ہوگا. ٹھیک ہے، تو یعنی گویا عام الفاظ میں، آسان الفاظ میں اگر آپ کو سکھاؤں، مدرک کلیات و جزیات کا مطلب کیا ہوگا؟ جو شخص اپنی عقل کو، سوچ بچار کو استعمال کرتے ہوئے گفتگو کرے گا وہ ناطق کہلائے گا. تو انسان جس کے اندر وہ خود بخود قائم بھی ہوتا ہے، ہم اس میں 3 ڈائمنشنز جو اس کی ابعاد ثلاثہ ہوتے ہیں ان کو ناپ بھی سکتے ہیں. وہ نمو کے قابل بھی ہوتا ہے، حساس بھی ہوتا ہے، یعنی جو محسوس بھی کر سکتا ہے چیزوں کو اور اپنے ارادے کے ساتھ حرکت بھی کر سکتا ہے، متحرک بالارادہ بھی ہوتا ہے، اور مدرک کلیات و جزیات بھی ہوتا ہے. اب یہ تعریفیں آپ لوگوں کے ذہن میں اس کی پکی ہو جانی چاہیے کہ جب ہم مثالوں میں لفظ جوہر لیں گے تو جوہر سے کیا مراد ہے، جس میں مطلق سے کیا مراد ہے، جس میں نامی سے کیا مراد ہے، حیوان کسے کہتے ہیں، انسان کسے کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر آپ کے ذہن میں ہوں گی تو ہی ہم تمام مشترک کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں گے. تو ان چیزوں کو آپ نے بہت اچھے سے یاد کر لینا ہے، ان اصطلاحات کو. یہ تعریفات آپ کی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، آپ نے اپنے پاس اس کو نوٹ کرنا ہے اور ان کو اچھے سے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے تاکہ ہمارے اگلے اسباق کو سمجھنے کے لیے ہمیں آسانی ہو جائے.